تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات بزرگی، بڑائی، عبادت، ریاست اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، پالنہار ہے۔ ہما قسم درود السلام آقا دو جہان، امام الہدی، امام الانبیاء، امام الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ معزز سامعین کرام، بہادرین مجلس، کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ اور چوتھی بات کہ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے؟ اگر ہم مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے، ان کی دعوت کا آغاز اور ابتدا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اسی کی تبلیغ کی، اسی کا پرچار کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اتنا عرصہ 950 سال تبلیغ کی، تذکیر کی، دعوت دی، تو یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں، کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، قید کے اندر ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اگر تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل کے اندر ہے اور لوگ بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ ارباب کہ کئی رب تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جو لوگوں کے نظریات ہیں، متفرقون خیر، ہر کسی نے اپنا ایک بنا رکھا ہے، وہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ جیل کے اندر بھی اگر تبلیغ ہو رہی ہے تو یہی کلمہ ہے۔
آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سورۃ الانبیاء اٹھائیے، 17واں پارہ اٹھائیے، تو اللہ نے حکم دیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے وہی دعوت لے کر چلنی ہے، وہی منہج آپ کو دیا جا رہا ہے، انہ لا الہ الا اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منہج کو، اس دعوت کو لے کر اٹھے، قوم کے اندر، برادری کے اندر، قبیلے کے اندر یہی دعوت دے رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک الہ ہے، اکیلا الہ ہے اور کوئی معبود نہیں، سب معبود باطلہ ہے۔ آخر کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا وہ یہی جملے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اقرار کر لو، پڑھ لو، تصدیق کر لو، معبود باطلہ کو چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو پہلا نقطہ، ہر نبی ہر رسول کی دعوت لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر میں ایک لفظ میں بیان کر دوں وہ یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، عملی طور پہ ثبوت پیش کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آخری وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو پڑھ لیتا ہے آخری وقت داخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ دن قیامت کے تمہاری شفاعت ہو تو پھر اس کے لیے بھی لازمی ہے من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، جس بندے نے خالصتا لا الہ الا اللہ پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کی معرفت رکھی، عملی ثبوت پیش کیا، دل قیامت کے اس کو شفاعت نصیب۔ اور میں پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے، انبیاء کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے کیا، اور 23 سال کا عرصہ آپ نے اس کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، تنفیذ کے لیے صرف کر دیا۔ اور آخری بات بھی آپ نے یہی فرمائی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آخری وقت ہے، میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر دبوتے ہیں اور وہ پانی والا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات۔ اے امت کے لوگوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، میرا آغاز بھی یہی تھا، دعوت کی ابتدا بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اور میں نے جو زندگی لگائی وہ تنفیذ بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا پیغام اور میسج بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کوئی محض وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی محض ورد نہیں ہے، یہ کوئی محض دعا نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور حیات ہے اور ایک منہج ہے۔ بھائیوں، ساتھیوں، تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہو لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ ہم نے نسل در نسل پڑھ لیا، باپ مسلمان تھا میں مسلمان ہو گیا، مجھے علم نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا، مجھے معرفت نہیں، پہچان نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا، مجھے اہمیت کا علم نہیں لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، مجھے اس کے تقاضے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر میں چند جھلکیاں سامنے رکھوں، 2 دن گزرے ہیں، 14 اگست کو ہم نے جشن منایا، جشن آزادی۔ یہ خطہ اللہ نے دیا، یہ ملک اللہ نے دیا، اور اس وقت لوگوں کی قربانیاں، لوگوں کو زبانوں پر اگر جملے تھے یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ملک فتح کیا، موازنہ کیجئے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ وہ مکہ جہاں سے نکالے گئے تھے، وہ مکہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جاتا تھا، وہاں مغلوب تھے، اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ سن 8 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے مکے کی طرف۔ مکے والوں نے ہتھیار چھوڑ دیے، پھینک دیے، نہیں مقابلہ کر سکتے، نہیں لڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معافی کے بھی اعلان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نصیحتیں بھی کی، لیکن میں اپنے موضوع سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہاں پر اگر ترویج کی، تبلیغ کی، تنفیذ کی، نافذ کیا تو وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اٹھائیے حدیث، اٹھائیے تاریخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے مکہ کے اندر، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیت اللہ تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا چابی کس کے پاس ہے؟ بتایا گیا عثمان بن طلحہ کے پاس ہے چابی۔ یہ کچھ دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کافروں کو علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ نے سیدنا بلال کو بھیجا، بلال جاؤ عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آؤ، آج اس کو کھولنا ہے، آج توحید کا پرچم لہرانا ہے، آج وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کی صدا بلند کرنی ہے، آج اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ سیدنا بلال جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عمر آپ بھی جائیے عثمان بن طلحہ سے چابی لائیے۔ عثمان بن طلحہ آتا ہے، آپ کی ہتھیلی پر چابی رکھتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ چابی کسی کے پاس تھی؟ آپ نے فرمایا عثمان لگتا ہے خوشی سے چابی نہیں دی، دل کی گہرائی سے چابی نہیں دی، پریشانی ہو رہی ہے، رو رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں،
اس لیے نہیں رو رہا کہ چابی چھن گئی، رو اس لیے رہا ہوں۔ وہ بات آپ کی یاد آئی جب آپ مکے کے اندر تھے، مکے کے اندر تھے، اور آپ نے ایک دن مجھے کہا تھا، اے عثمان ہمارے لیے بھی دروازہ کھولیے۔ چودھریوں کے لیے آپ کھولتے ہیں، کفار مکہ کے لیے کھولتے ہیں، سرداروں کے لیے کھولتے ہیں۔ میں ہر سوار کو اور جمعرات کو دروازہ کھولتا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آپ آئے تھے، آپ نے کہا تھا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اندر کیا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر آپ کی تردید کر دی۔ آپ نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو اندر جانے دوں؟ اندر جانے کی بجائے میں نے دوبارہ تالا لگا دیا، اور آپ نے فرمایا تھا عثمان اس وقت کو یاد رکھنا، ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چابی میری ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ اس لیے رو رہا ہوں۔ روتا ہوا واپس چلا گیا بڑے اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے خطبے اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے پڑھائے، خطبے تھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو میں نے پڑھا ہے۔ عیدین کے خطبے دیے، یہی تھے ان الحمد للہ نحمدہ۔ نکاح کے خطبے تھے، یہی تھا ان الحمد للہ نحمدہ۔ آج میرے نبی نے مکہ فتح کیا، خطبہ یہاں سے شروع نہیں کیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، حدیث اٹھا کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حق آ چکا ہے، باطل جا چکا ہے، باطل کا کام جانا تھا، ہم حق لہرا کر دکھائیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفاذ کر کے رہیں گے۔ آپ نے وضاحت کی، اپنے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا لوگوں آج شرک ختم ہو رہا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، توحید آ گئی، باطل چلا گیا، شرک چلا گیا، یہ بہت ان کا قلع کما ہو گیا۔ آپ نے توحید کی تبلیغ کی، شرک کی مذمت کی، تردید کی، ہم نے ملک لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ توحید کا نفاذ ہے نہیں، شرک کی سرپرستی کی۔ ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر آپ کو ایک استانہ نظر آئے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ موازنہ کیجئے، وہاں کیا تھا؟ توحید کا نفاذ تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ شرک کا پرچار کیا، شرک کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آپ نے دوسری بات کی، لوگوں کسی نے سود لینا تھا، کسی نے دینا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سودی نظام کو اپنے پاؤں کے نیچے رونق رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ نظام معیشت وہ حلال طریقے سے ہوگا، سودی نظام کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ یہ تھا مکہ فتح مکہ کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، سودی نظام کا خاتمہ۔ ہم نے ملک لیا، 77 سال ہو گئے جی، ہماری معیشت نہیں چل سکتی سود کے بغیر۔ 77 سال آپ نے تجربے کر کے دیکھ لیا، چلا لیا اس ملک کو، دیکھ لیا آپ نے، وہاں سودی نظام کا خاتمہ تھا۔ ہم نے سود کو اپنی معیشت کا بنیاد بنا دیا جی، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، اور چل کہاں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آج عدل و انصاف قائم کر رہا ہوں۔ آج لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ انصاف کی بالادستی۔ آج انصاف قائم کر رہا ہوں۔ آئیے، ہم نے بھی ملک لیا، انصاف ہے، دیکھ رہے ہیں غریب کو انصاف مل رہا ہے؟ نہیں، پس رہا ہے، انصاف نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ زنا کے قریب نہیں جانا۔ ہاں، بدکاری کی آپ نے روک تھام کی تھی،
بدکاری کے متعلق آپ نے بتایا تھا، زنا کے متعلق آپ نے بتایا تھا، لیکن ایک ہم ہیں، ہم نے یہ ملک لیا، یہاں بدکاری بھی عام ہے، شراب نوشی بھی عام ہے، قرآن کے احکامات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ ملک لیا لا الہ الا اللہ کے بل بوتے پہ، ہم نے شراب کے لائسنس جاری کر دیے، ہم نے بدکاری کے اڈوں کے لائسنس جاری کر دیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ غور کیجیے گا، یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری روش، ہمارا طریقہ وہی تو نہیں ہے جو یہود و نصارہ کا، جو بنی اسرائیل کا تھا۔ بنی اسرائیل غلام تھے کس کے؟ فرعون کے۔ اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرعون ہے، بڑا ظالم ہے، ہم غلام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا آؤ فرعون کو غرق کرتا ہوں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھو گے فرعون کو غرق کر رہا ہوں۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، یہ خطہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ ملک تمہیں دے رہا ہوں، یہ اقتدار تمہیں دے رہا ہوں، اور فرعون کی صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہوں۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کہتے تھے ہم غلام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اب آزاد ہو، فرعون ختم ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا، اب آزاد ہو، اب تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسے میرے حکم کی تابعداری کرتے ہو۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار بنی اسرائیل کو دے دیا، ملک بنی اسرائیل کو دے دیے، دھن دولت بنی اسرائیل کو دے دی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا، الہ بنا دیا، معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ نے بلایا، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ بچڑا بنا دیا، کہنے لگے فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، لوگوں یہ تمہارا معبود ہے، یہ موسیٰ کا معبود ہے۔ فَنَسِیَ موسیٰ، بھول گئے ہیں، کوہ طور پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو، تم کہتے تھے ہم غلام ہیں، ہمیں آزادی نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اقتدار دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں ملک دیا، تمہیں آزادی دی، تم نے بچڑے کی عبادت کر کے میرے سامنے معبود کھڑے کر دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی کہا گیا تھا جی دو قومی نظریہ ہے، ہم ہندو کے غلام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم دین کا نفاذ نہیں کر سکتے، ہمیں ایک ملک چاہیے، ہمیں ایک خطہ چاہیے، اس کی اصول اور بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت نافذ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دیکھتا ہوں، جاؤ ملک دیتا ہوں، جاؤ خطہ دیکھتا ہوں، جاؤ نعمتوں کی بارش کرتا ہوں، جاؤ انعام دیتا ہوں، تمہیں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تمہارے نعرے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کا نفاذ کریں گے۔ اللہ نے یہ ملک دیا، یہ خطہ دیا، نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ دکھائیے مجھے توحید کہاں ہے، دکھائیے مجھے نبی کی سنت کہاں ہے، دکھائیے مجھے رزق حلال کہاں ہے، دکھائیے مجھے پردہ کہاں ہے، دکھائیے مجھے سودی نظام کا خاتمہ کہاں ہے، دکھائیے مجھے نکاح کو عام کیا جائے، بدکاری کو روکا جائے، یہ کہاں ہے؟ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جشن آزادی منایا، ہم خوش تھے اس جشن میں، کس چیز کی خوشی تھی؟ آپ تو آزاد ہوئے نہیں، آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، ہندو سے نکلے اور ان کے غلام بن گئے۔ تمہاری تو کوئی چلتی نہیں ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے، تم کہتے ہو ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جی آزادی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھو جی قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ تو امریکہ میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نیوزی لینڈ کے اندر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ان ملکوں میں، ان ممالک کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جو غیر مسلم ہے، اصل جو مسئلہ تھا وہ توحید کے نفاذ کا تھا، لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنا تھا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ جی پردہ کرو، پردہ کرو، قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دقیانوسی ہے، دیکھو ظلم کر رہے ہیں عورت پر، اب کہاں آزاد ہو؟ ہاں آپ آزاد ہو، کس میں؟ شرک کرنے میں،
आजाद हो, जिसको चाहो माबूद बना लो। कोई नंगा धड़ंगा है, बे लिबास है, वो पीर है, वो सवारशी है, वो सब कुछ कर सकता है। आप आजाद हो, आप आजाद हो सूद के लिए, ठीक है जी, जो चाहो करो। एक गाड़ी दिखाइए, एक अमारत दिखाइए जहां पर सूद न लगता हो। हाँ, आप आजाद हो, जुल्म करने में आप आजाद हो। हाँ, आप आजाद हो, बदकारी, फहाशी, उरियानी, बेदीनी, बेरहनवी, आजाद हो। किस चीज में खुश हैं? कौन सी आजादी है हमारे पास? भाइयों, लम्हे फिक्रिया है, ये नौजवान बैठे हुए हैं, तारीख पढ़े, उठाइए क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था, जरा पढ़कर के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर माएँ निकली थी, उनकी इज्जत तार तार हुई, तो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज होगा, अल्लाह का कानून नाफिज होगा। अगर बच्चे यतीम हुए थे, तो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज जाकर मुल्क पाकिस्तान में करेंगे। अगर उन्होंने कुर्बानी दी, तो यही था, हम तो जा रहे हैं, नस्लों को आजादी देकर जा रहे हैं। ये नहीं पता था कि इनके ऊपर गुलामी ही गुलामी मुसल्लत रहेगी। इनके बच्चे जब पैदा होंगे, वो खाली गुलाम नहीं होंगे, वो मकरूज भी होंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं झंझोड़ना चाहता हूं इस नस्ल को, बेदार करना चाहता हूं अपने बुजुर्गों को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अजीम जुमला है। यही वो कलमा है जिससे बंदा मुसलमान होता है। इसी की मार्फत होगी, इसी की पहचान होगी, इसी पर अमल होगा। दिन क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी फरमाएंगे। अगर यही रहा कि एक रट आए, बस हमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और इसको जानते नहीं, इसके तकावे को नहीं पहचानते, तो हमारे मिसाल उस तोते की तरह है जिसको कहा जाए चूरी खाएगा, चूरी खाऊंगा, हलवा खाएगा, हलवा खाऊंगा, उसको चूरी का पता नहीं, उसको हलवे का पता नहीं। आज हमारी हालत यही हो चुकी है। खुदारा गौर कीजिए कि हम कहां खड़े हैं। यह आखिरी बात है मेरी, हम कहां खड़े हैं? हमने ये मुल्क लिया, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम कहां खड़े हैं? सहाबा इकराम ने कलमा पढ़ा था, अपने घरों से निकले थे, मदीना उनका नहीं था, निकाले गए थे, कुछ नहीं था। पहली जंग जब लगी, क्या था उनके पास? कितने थे? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए मशाल राह बना दिया। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। लोगों, उस वक़्त को याद करो जब तुम थोड़े थे। सहाबा मक्के के अंदर थोड़े थे। 13 साल के अरसे के अंदर 150 बंदा मुसलमान हुआ आपकी मेहनत से। 150 बंदा, थोड़े थे। अल्लाह फरमाते हैं, सहाबा इकराम याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े थे, कलील थे, मुस्तज़अफ़ून, कमजोर भी थे, जिसका दिल करता था तुम्हें सजाएं देता था, जिसका दिल करता था तुम्हें रेत पर लिटा देता था, जिसका दिल करता था तुम्हें नेज़े मारकर शहीद कर देता था। तुम कमजोर भी थे। यतख़त्तफ़कुमुन्नास, तुम्हें डर भी था, हम थोड़े हैं, कमजोर हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अल्लाह ने फरमाया फ़अवाकुम, हमने तुम्हें जगह दी, मदीना दिया। हमने कहा हिजरत करो, छोड़ो मक्के को, मदीने आ गए। फ़अवाकुम, हमने तुम्हारी मदद की। वअय्यदकुम, तुम्हें कुव्वती बिनस्रिही, अपनी मदद से, अपनी तौफीक से तुम्हें इलाका दिया, तुम्हें कुव्वत दी, और तुम्हें कहा वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, बेहतरीन रिज़्क़ अता किया। अल्लाह करना क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, शुक्र अदा करना है। थोड़े थे, हमने मदीना दे दिया। वहां मगलूब थे, आओ इधर। करना क्या है? शुक्र। हम क्या थे? थोड़े थे,
ہم تھوڑے تھے، اللہ نے ہمیں بھی خطہ دیا. ہم کمزور تھے، اللہ نے ہمیں بھی خطہ دی، آزادی دی. فآباکم وأیدکم بنصرہ، اللہ کی توفیق سے یہ خطہ، یہ ملک ملا. اللہ نے ہمیں بھی فرمایا لعلکم تشکرون، تمہیں ملک دے رہا ہوں، خطہ دے رہا ہوں، نعمتیں دے رہا ہوں، باغات دے رہا ہوں، مختلف قسم کے انعام دے رہا ہوں، تمہارے اوپر بھی ہے، یہ تم شکر کرو. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اللہ کی توحید کو نافذ کیا، یہ سب سے بڑا شکر ہے. صحابہ اکرام نے لا الہ الا اللہ کو اپنایا، لا الہ الا اللہ کو پھیلایا، ممالک پر، دنیا پر حکومتیں کی. اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، دنیا ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، دنیا ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے. ملک ہمارا ہے، خطہ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، جائیداد ہماری ہے، کاروبار ہمارے ہیں. جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. اللہ فرماتے تم مجبور نہیں ہو، تم ظالم ہو. جس طرح بنی اسرائیل نے کیا، وہ کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، تم نے کہا کچھ اور تھا، کر کچھ اور رہے ہو. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آؤ اگر واپس آنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی ملے، تو رب کعبہ کی قسم ہے، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، مصائب سے نکلنا چاہتے ہو، ظلم و ستم سے نکلنا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے سیدنا یونس علیہ السلام فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اندھیرے ہی اندھیرے تھے. آج ہمارے ملک میں بھی اندھیرے ہیں، اندھیرے تھے. اس اندھیرے کے اندر یونس نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ الہ الا انت، اللہ تو ہی ہے. آج ہم سب کو چھوڑ دیں، اس کلمے پر آ جائیں، کسی کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں، کم از کم اپنے اوپر، کم از کم اپنے گھر پر، کم از کم اپنے رشتہ داروں میں، کم از کم اپنی بستی میں، کم از کم اپنی برادری میں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. ملکی سطح پہ نہیں ہو سکتا، میں مانتا ہوں، اس کے لیے وقت درکار ہوگا، لیکن کھڑا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے وجود پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، بدعت کو چھوڑنا پڑے گا، سودی نظام کو چھوڑنا پڑے گا، دھوکے کو چھوڑنا پڑے گا، فرار کو چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میں شرک نہیں کر سکتا، میں بدعت نہیں کر سکتا، میں حرام نہیں کھا سکتا، میں کسی کی گستاخی نہیں کر سکتا. یہی تو ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. کیا فرمایا تھا؟ اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غلطی مجھ سے ہو گئی، بھول مجھ سے ہو گئی، خطا مجھ سے ہو گئی. آج ہم بھی کھڑے ہوں، واپس آنا چاہتے ہیں، اگر نکلنا چاہتے ہیں تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو اپنانا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کو نافذ کرنا ہوگا. وہ اپنی شخصیت پر اپنے گھر سے ابتدا کیجیے. اللہ فرما رہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے پریشانیوں سے نجات دے دی. آج ہیں پریشانیاں، نجات چاہیے، آنا ہوگا کلمے کی طرف، اسی لا الہ الا اللہ کی طرف آنا ہوگا. جی ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. لوگوں تم نے کہا کچھ اور تھا، کر کچھ اور رہے ہو. تم نے کہا تھا توحید کے ڈنکے بجیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم فالو کریں گے، اپنائیں گے، لیکن تم نہ کر سکے. انما بغیکم، تم نے بغاوت کی ہے، میری نہیں بانی، نافرمانی کی ہے. متاع الحیات الدنیا، بغاوت کرو گے دنیا کے اندر بھی ذلت تمہارا مقدر بنے گی. ثم الینا مرجعکم،
پھر موت آئے گی تمہیں، پھر میرے پاس آنا ہوگا۔ فَنُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تم سے پوچھوں گا، ایک عدالت لگاؤں گا، آخرت کا منظر ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم سے پوچھوں گا جو تم عمل کرتے تھے دنیا کے۔ تو بھائیو، خدا را بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، جگانا تھا، بیدار کرنا تھا، جھنجھوڑنا تھا، اپنے نوجوانوں کو بتانا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بل بوتے پہ ہم نے یہ ملک لیا۔ لا الہ الا اللہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ ابا پڑھتا تھا، گھر والے پڑھتے تھے، میں نے بھی پڑھ لیا۔ نماز کا مجھے پتہ نہیں، توحید کا مجھے پتہ نہیں، حلال کا مجھے پتہ نہیں، کلمہ پڑھ لیا، مرضی اپنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا بنی اسرائیلیوں کی طرح کر رہے ہو؟ کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، اس سے کامیابی مل جائے گی؟ رب نے فرمایا نہیں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ جو ایسا کرے گا، کچھ کو مان لے گا، کچھ کو چھوڑ دے گا، تو کامیاب نہیں ہوا۔ خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی مقدر ہوگی دنیا میں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کو انصاف چاہیے وہ بھی پریشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا۔ کہہ بھی دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا، جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالی اس کو پہچاننے، اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔